ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. بریک سے پہلے ایک بہت زبردست خاتون کا سوال آیا تھا, آپ نے بھی سنا, اور میں واقعی میں تھوڑا سا چونک گیا, کیونکہ ایسے لوگ, شکر ہے کہ اس ملک میں ایسے لوگ باقی ہیں جو کہ اس طرح سوچتے ہیں, اور آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پرابلم ہے اس کے کچھ حل نکالنے کی بھی ہم کوشش کریں گے. دیکھیے, ہیرا نے جو سوال کیا تھا وہ یہی کہ ہم اس سارے آپس کے فساد کو, ان مشکلات کو, پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایک اسکیپزم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا ہے کم ہستی میں, کمزوری میں, کہ میں جب تبدیلی نہیں لا سکتا تو میں کہاں جاؤں پھر. اور جب انسان کا شعور اس سارے ماحول کو اینالائز کرتا ہے اینڈ یو فیل ہیلپ لیس, فرسٹریٹڈ. دیکھیے, دس از پریسائسلی دا ڈفرنس بٹوین دی اولڈ مسٹکس اینڈ اقبال. جو اقبال نے اسرار خودی میں جو ڈاکٹرن دی ہے وہ یہی دی ہے کہ جب تم مشکلات کو, پریشانیوں کو, دکھوں کو, تکلیفوں کو دیکھتے ہو تو تم نے فرار کا رستہ اختیار نہیں کرنا, تم نے کنفرنٹ کرنا ہے ان کو ہیڈ آن, اپنے فیئرز کو, اپنی ویکنیسز کو, اپنی کمزوریوں کو, اپنے زمانے کو. اور تم اس قدر طاقت اپنے وجود میں رکھتے ہو کہ تمہارا میدان عمل, یور تھیٹر آف آپریشن, یور بیٹل اسٹیشن از دس ورلڈ. تم اس دنیا میں ایک خاص جہاد, ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اور تم نے, لیکن اس سارے کے لیے جو کرائٹیریا ہے, اس جنگ کو تم نہیں کر سکتے جب تک شراب عشق نہ پیوی ہو تم نے, اور کچھ سٹیپس ہیں جو تم نے پورے نہ کیے ہوئے ہو, جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے بھی. اور یہی کمال ہے اقبال کا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے فلسفے کو آپ پچھلے گزرے ہوئے بزرگوں سے کمپیئر نہیں کیجئے, اس لیے کہ وہ جس دور میں تھے اس دور میں یہی ضروری تھا کہ انسان دنیا سے الگ کر لے اپنے آپ کو. میں جس دور میں ہوں اس دور میں تصادم ہے, فقیر کا سفینہ طوفانی ہوگا ہمیشہ. یہ اقبال کے الفاظ ہیں. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ میں جس تلاتم ہائے دریا سے ہے گوہر کی سیرابی, یعنی جو گوہر, ایک موتی, جب سمندر میں اٹھا پٹک پھینکا جاتا ہے اس کو اٹھا کے, جب وہ ٹکراتا ہے طوفانوں سے جا کے, تو تبھی اس سیپ کے اندر وہ موتی بنتا ہے. تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جو باد مخالف ہے, جو کرائسس ہے, جو کانفلکٹس ہیں, جو آزمائشیں, امتحان ہے, ڈیسپریشن ہے, مشکلات ہیں, اقبال اس کو چیلنج سمجھ کے ایکسپٹ کرتے ہیں, اینڈ ہی ٹیک اسٹرینتھ فرام دیم. یہ اس کو کمزوری نہیں بناتے. اس کی وجہ سے, ان کمزوریوں کی وجہ سے, ان مشکلات کی وجہ سے اقبال ٹیکس پرائڈ, ان کو لطف آتا. بلکہ وہ کہتے ہیں مجھے تو وہ شعلہ نہیں پسند اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے جس شعلے میں تندی نہ ہو, تیزی نہ ہو. یعنی دھیمی سی کوئی آنکھ, پیاری سی آگ جل رہی ہو تو مجھے وہ آگ بھی نہیں پسند ہے, مجھے تو وہ شعلہ بھی تیز چاہیے, اس شعلے میں بھی بغاوت ہونی چاہیے جو مجھے جلائے. یعنی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ایک شعر انہوں نے کہا, اس کا مطلب ہے کہ میں مکے کے راستے پہ نہیں گیا کیونکہ راستے میں مشکلات نہیں تھیں, بہت آسان راستہ تھا وہ. یعنی جسے پیار سے کہتے ہیں کہ he goes looking for troubles, وہ اس راستے پہ جاتے ہیں جہاں پہ آزمائشیں اور امتحان ہو. لیکن ہر انسان تو اقبال کی طرح, مگر نہیں, کیوں نہیں, اقبال کی فلسفی یہی ہے کہ ہر انسان میں وہ جوہر موجود ہے, ہر انسان میں وہ کیپیسٹی موجود ہے کہ اپنے آپ کو بلڈ کر کے شاہین بنا سکے. اور اسی لیے پریسائسلی اب ہم آگے آتے ہیں کہ اقبال آگے کیا ہمیں ڈاکٹرن دیتے ہیں کہ اسکیپ کا راستہ نہیں اختیار کرنا ہے, فرار کا راستہ نہیں, کانفلکٹ, تصادم. لیکن اس سے پہلے کہ تم تصادم میں جاؤ کچھ کرائٹیریا ہے. پہلی بات, نیت درست کرو. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمہ, میں اسی لیے نمازی. عشق کی شراب پیو, مقصود مطلوب و محبوب اللہ کی ذات کو بنا لو. وہ جو کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. تو خودی کی جو ریوائول ہے, جو انسان کا خودی سیلف ڈگنیٹی, انسان کی ریالٹی جب وہ اپنے عروج پہ پہنچتی ہے, اس کا طریقہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے. یعنی کائنات میں ہر چیز کی نیگیشن کر دو, ہر چیز کی نفی کر دو. کوئی طاغوت نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی رینک نہیں ہے, کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی روپیہ, پیسہ, جائیداد, دولت, خاندان, کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. یو اونلی ڈو اٹ, حتیٰ کہ میں خود بھی نہیں ہوں سوائے اللہ کی ذات کے. یعنی انسان اپنا بھی ڈینائل اتنا کر دیتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو مجھے حکم دے گا, میری مرضی نہیں چلے گی, میری خواہش نفس نہیں چلے گی. سو دس از دا بگننگ, یو میک دس انٹینشن کہ میں کس لیے کرنا, ان صلاتی و نسکی محیائی مماتی, میرا سب کچھ, میرا جینا, میرا مرنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, سب کچھ اللہ کے لیے. اینڈ دین ہی سیز کہ جب تم یہ کرو گے تو اٹھو, ہر زندہ کو نئی جان دو, اور جو زندہ ہیں ان کو زندہ تر کر دو. یعنی جو انسان تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کو نئی زندگی دو, اور جو آلریڈی ریوائیو ہو چکے ہیں ان کو ایکسٹریم پہ لے جاؤ, یعنی ان کو مزید دیوانہ اور جنون کر دو کہ یہ تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے, یہ تمہارا مشن ہے. کہتے ہیں
کہ میں نے خودی کے رازوں سے پردہ اٹھا دیا, برگرفتم پردہ از راز خودی وانمودم سر اعجاز خودی, میں نے خودی کے سیکرٹس کھول دیے اور خودی کے پورے پورے راز آنے والے وقتوں میں. لہذا جو تمہیں خودی کو جاننے کے لیے راز چاہیے کہ میں خودی حاصل کیسے کروں, اس مقام پہ کیسے پہنچوں, آئی ہیو ایکسپلینڈ, ناؤ کم ٹو دس جرنی, آؤ دیکھو کیا ملتا ہے تمہیں. کہتے ہیں کہ ہر دور میں شولہائے اوسد ابراہیم سوخت تا چراغ یک محمد برفروخت. کمال کا شعر ہے. کہتے ہیں ہر دور میں ابراہیموں نے اپنے آپ کو جلایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ میں پھینکا تھا اپنے آپ کو, کہتے ہیں ہر دور ایسا گزرا ہے کہ ہزاروں ابراہیم آگ میں جلائے گئے ہیں. ہر دور میں کوئی اللہ کا بندہ اٹھا ہے جس نے اپنے آپ کو برن کر دیا, جلا دیا, کنفرنٹ کیا ہے کفر کو, وقت طاغوت کو, وقت فرعون کو چیلنج کیا ہے. کیوں؟ ان سب کا مقصد ایک تھا کہ ایک محمد کا چراغ جل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آئیڈیالوجی کے لیے, ایک آئیڈیالوجی کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور چراغ دنیا میں جلایا جا سکے, ہزاروں ابراہیموں نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا ہے. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہو, and it's going to be a bed of roses, no, it's not going to be bed of roses. تمہیں ابراہیم کی طرح اپنے آپ کو آگ میں جلانا پڑے گا. فیسنیٹنگ سملی, خوبصورت مثال. جب قطرہ خودی کا سبق ازبر کر لیتا ہے تو اپنی بے قیمت ہستی کو موتی بنا لیتا ہے. دیکھیے وہ بات ہم نے کہی تھی کہ قطرے میں اور ایک سمندر میں جو فرق ہے, کوالٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے, کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قطرہ اپنی یہ ریئلائزیشن کر لیتا ہے کہ کوالٹیٹیو وائز تو میں بھی وہی ہوں جو سمندر ہے, بے شک کوانٹیٹیو ڈفرنس میں کم ہوں, لیکن میں چھوٹا ضرور ہوں, ایک قطرہ ضرور ہوں, لیکن کوالٹی, میرا جوہر, میرا ایسنس وہی ہے جو بڑے سمندر کا ہے. تو پھر وہ بے قیمت ہو جاتا ہے, پھر وہ ہیرا بن جاتا ہے, پھر اس کی کوئی پرائس نہیں ہے. اس کو اپنی ریئلائزیشن آف دا سیلف ہو جاتی ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ جسٹ اے ڈراپ آف واٹر, آئی ایم ناٹ جسٹ ون ڈراپ آف نور, میں تو اس بڑے نور کے وجود کا حصہ ہوں کہ جس کی وجہ سے اگر میں اس کا ساتھی بن جاؤں پھر میری ڈومین پوری کائنات میں ہوتی ہے. خودی کی زد میں ساری خدائی. واہ واہ, بہت خوبصورت. آئی ہوپ پھر آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا جلد. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سوال ہیرا نے کیا تھا سو کمپریہنسو, اور ماشاءاللہ ہم دونوں نے اس سوال کی تعریف بھی کی تھی. بلکہ میرا بھی یہی سوال اگر ہوتا, اگر میں اس موقع پہ پہنچتا, کہ آپ کی سمجھ بہت زیادہ ہے میرے سے بھی, کہ جو سوال آپ نے کیا وہ میرے سوال کی بھی عکاسی کر رہا تھا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس سوال کا جواب حکیم صاحب کی باتوں سے ملا ہوگا. مجھے تو کافی اس پورے کانسیپٹ کی سمجھ آئی اس سوال, آپ کے سوال کی وجہ سے. سو تھینک یو ویری مچ, کیپ یور کوسچنز کمنگ, اینڈ وی گونا سی یو آفٹر دی بریک.